وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين على محمد
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے دوزانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے۔ یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا، آقا بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے، اب اذن دے دو آقا، آقا اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھ کو حاضری کا، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا،
مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو، سنت کی پیروی کا۔ اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، اللہ حب دنیا سے تو مجھے بچانا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا، سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا۔ میزان پہ سب کھڑے رکھ لو بھرم خدا را، رکھ لو بھرم خدا را، خدا را رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ سرکار والا تبار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے،
اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں ہوتا ہے. الحمدللہ آج مدنی چینل کا یہ براہ راست سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کے بلاک دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، جہاں وہاں سے ہم مدنی چینل کے ذریعے حاضر ہیں. آئیے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب اذکر اللہ یتوب الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر چاہیں تو نیتیں کر لیں. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا بڑی تعظیم کے ساتھ بیان سنیں گے. یاد رکھیے، با ادب با نصیب. چونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے گا، اولیاء کرام کا تذکرہ ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں ہیں. تو یقیناً نیک ہستیوں کا جہاں ذکر آئے تو وہاں پھر ہمیں باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. بنی اسرائیل کا ایک شخص نہایت عبادت گزار تھا. وہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا اور دن میں گھوم پھر کر کچھ چیزیں لوگوں کو بیچا کرتا. وہ اکثر اپنے نفس کا محاسبہ یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے کہتا، اے نفس اللہ سے ڈر. ایک دن وہ حسب معمول اپنے گھر سے روزی کمانے کے لیے نکلا تو چلتے چلتے ایک امیر کے دروازے پر پہنچا. اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے صدا لگائی. امیر کی بیوی نے جب اس حسین شخص کو اپنے دروازے کے قریب دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئی. اسے بہانے سے محل کے اندر بلا لیا. پھر اسے کہنے لگی، اے تاجر، میرا دل تمہاری طرف مائل ہو چکا ہے. میرے پاس بہت مال ہے، زرق برق لباس ہے. تم یہ کام چھوڑ دو، میں تمہیں ریشمی لباس اور بہت سارا مال دوں گی. یہ پیشکش سن کر اس کا نفس اس عورت کی طرف مائل ہونے لگا، مگر فوراً اس نے اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس اللہ سے ڈر. اور پھر اس عورت کو جواب دیا، مجھے اپنے رب کا خوف ہے. وہ عورت کہنے لگی، تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے. اس شخص نے پھر کہا، اے نفس اللہ سے ڈر، اور نجات کی ترکیب سوچنے لگا. بالآخر اس نے عورت سے کہا، مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں. اجازت ملنے پر اس نے وضو کیا اور چھت پہ چلا گیا. وہاں اس نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چھت سے نیچے جھانکا. اس کی اونچائی تقریباً 20 گز تھی. اس نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کرنے لگا،
اے میرے رب میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مشغول ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے کود گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے بندے کو زمین سے گرنے سے پہلے سنبھال لو، کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نہایت تیزی کے ساتھ اس شخص کو تھام لیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے اعمال کے احتساب کا معمول بنا لیتا ہے، اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتا رہتا ہے، تو اس کی یہ عادت اسے گناہوں سے بچانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس نیک شخص کا دل جو ہی گناہ کی طرف مائل ہوا تو فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرنے کی جو عادت تھی، اس وجہ سے اس کے منہ سے فوراً نکلا، اے نفس اللہ سے ڈر، اور پھر ایسا خوف خدا اس پر طاری ہوا کہ وہ گناہوں سے بچ گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ مشکل وقت میں نیکیاں کام آتی ہیں، بسا اوقات ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ بڑی سی بڑی مصیبت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس شخص نے گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی عبادت کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے چھت کی بلندی سے چھلانگ لگائی تو مدد الہی کی وجہ سے جانی ہلاکت اور جسمانی مصیبت سے محفوظ رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بھی یاد رہے، مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھے کہ ہماری شریعت کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے بچائیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائیں۔ نیک اعمال کی وجہ سے نہ صرف مدد الہی حاصل ہوتی ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بے شمار سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا نیکیوں کی ترغیب دلائی گئی، نیک اعمال کی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ تو لہذا آپ نے سنا کہ جو لوگ نیک اعمال کے بعد، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیبوں کو جنتی باغات اور اپنی رضا کی خوشخبری سنائی ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں گزارنے کی بجائے، فضول تبصروں میں گنوانے کی بجائے آخرت کے لیے نیکیوں کا خوب ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص و استقامت کے ساتھ نیک اعمال میں مصروف رہیں۔ احادیث مبارکہ میں نیک اعمال بجا لانے کے بہت زیادہ فضائل اور برکات بیان کی گئی ہیں۔ آئیے بطور ترغیب دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے حسن اخلاق اور اچھے اعمال کو تمام و کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بقیہ زندگی میں نیک اعمال کیے تو ان کی ان خطاؤں کو بخش دیا جائے گا جو ماضی میں ہو چکی تھی، اور جس نے اپنی بقیہ زندگی میں برے اعمال کیے تو اس کی گزشتہ اور آئندہ زندگی میں ہونے والی خطاؤں پر اس کی پکڑ کی جائے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی نیک اعمال کی بہت برکتیں ہیں۔
نیک اعمال کی برکت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نیک اعمال کی برکت سے جنت کی لازوال نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، نیک اعمال کی برکت سے عذاب قبر و حشر سے نجات ملتی ہے، نیک اعمال گناہوں میں مغفرت کا ذریعہ ہے، نیک اعمال رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے، گناہوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے ساتھ ساتھ فکر مدینہ اپنے اعمال کا احتساب کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے انجام پر سنجیدگی سے غور کرتا رہے کہ وہ ماضی میں جو کچھ کرتا رہا کہ اب بھی اس پر قائم ہوں تو کیا یہ کام میری آخرت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے؟ یقیناً جو مسلمان فکر آخرت کی عادت بنا لیتا ہے اس کے کردار، اس کے گفتار میں رفتہ رفتہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور اسے ہمیشہ اپنی آخرت بنانے کی فکر رہتی ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو، تمام اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات کا ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، اور اس نسخے میں امیر اہل سنت محاسبے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ مدنی انعام نمبر جو مدنی انعامات ہیں وہ جو 72 نسخے ہیں، وہ جو نیک بننے کے طریقے بتائے گئے، اس میں سے 15 نمبر میں آپ فرماتے ہیں کیا آج آپ نے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن فرمائی؟ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعمال کے بارے میں غور و فکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی گئی۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اس آیت کے تحت تفسیر ابن کبیر میں ہے کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور غور کرو کہ تم نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کا کتنا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ احادیث کریمہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اعمال کا محاسبہ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس ضمن میں 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے، حاضرین بھی سنیے، میرے آقا سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو، اگر وہ اچھا ہے اسے کر گزرو، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو تو اسے باز رہو۔ کتنا پیارا مدنی پھول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر فرمان پیارا ہے، میٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم کسی کام کے بارے میں جب تم کسی کام کو کرنا چاہو تو اس کے انجام کے بارے میں غور کر لو، اگر وہ اچھا ہے تو اسے کر گزرو، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو تو اسے باز رہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا عقل مند کے لیے ایک ساتھ ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا، میٹھے آقا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں محاسبہ کرنے کی کس قدر ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رضا رب الانام حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہم دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اور شرمندگی سے بچ جائیں، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تو جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے، تو پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی موت سے غافل ہونے اور لمبی لمبی امیدیں باندھنے کی بجائے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ یعنی محاسبہ کرنے کی عادت بنا لیں، کیونکہ ہمیں ابھی مہلت ملی ہوئی ہے۔
ہماری سانسوں کا تسلسل جاری ہے، موت کا فرشتہ ابھی تشریف نہیں لایا، ہوش اور حواس، عقل سب سلامت ہے، مگر جس دن سانسوں کی مالا ٹوٹی، موت کا فرشتہ آ پہنچا، تو لاکھ کوششوں کے باوجود چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہ کر پائیں گے، اور سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آئیے محاسبے کی تعریف سنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم زیادہ اچھے انداز میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اعمال کی کثرت اور مقدار میں زیادتی اور نقصان کی معرفت کے لیے جو غور کیا جاتا ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر بندہ اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھے تاکہ اسے کمی بیشی کا علم ہو جائے تو یہ بھی محاسبہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا ذہن دیا ہے، ہمیں فکر مدینہ کا ذہن دیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کا ذہن دیا ہے۔ ہم سارے دن کا کیلکولیشن کریں، اکاؤنٹیبلٹی اپنے اعمال کی ہم کریں، شام کو حساب لگائیں۔ کیا میرے شیخ طریقت نے فرمایا، کیا فکر مدینہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اخروی اعتبار سے اپنے معمولات زندگی پر غور کرے، پھر جو کام اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرے، اور جو کام اخروی اعتبار سے نفع بخش نظر آئے ان میں بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ استقامت کے ساتھ فکر مدینہ کرتے ہوئے خوب خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے بزرگان دین نہایت استقامت کے ساتھ فکر مدینہ یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے اور اس سے کسی صورت بھی غفلت نہ برتتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رات کے وقت اپنے پاؤں پر کوڑا مارتے اور فرماتے، بتا اے عمر تو نے آج کے دن میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قطعی جنتی، عشرہ مبشرہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کا مژدہ سننے والے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، اے عمر بتا تو نے آج کے دن میں کیا کیا؟ تو پیارے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں آج کے دن کا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اپنا محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج کے دن میں کیا کیا؟ آج کے دن میں کتنی نمازیں پڑھی؟ آج کے دن میں کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلیاں کی، کتنے کام ایسے کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کتنے ایسے کام چھوڑ دیے کہ مجھے نیکی کا موقع ملا مگر میں نے نہیں کیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40 برس تک ہنسے نہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب بھی میں ان کو بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے قیدی ہے، جیسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آخرت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اسے دیکھ دیکھ کر خبر دے رہے ہیں، اور جب خاموش ہوتے تو ان کا عالم یہ ہوتا گویا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہے۔ جب آپ سے اس قدر خوفزدہ رہنے کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اللہ عز و جل میرے بعض ناپسندیدہ اعمال پر مطلع ہو کر مجھ سے ناراض ہو جائے اور ارشاد فرما دے، جا میں تجھے نہیں بخشتا۔ اس صورت میں میرے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی، اتنے بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے، وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ فکر مدینہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں نے تصور باندھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں کے پھل کھا رہا ہوں، اس کی نہروں سے مشروب پی رہا ہوں اور حوروں سے ملاقات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے یہ خیال جمایا کہ میں جہنم میں ہوں، آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوں، تھوڑ
यानी कांटेदार दरख्त खा रहा हूं, दोज़खियों की पी रहा हूं। फिर मैंने अपने नफ्स से पूछा, तुझे इन दोनों में से कौन सी चीज पसंद है? नफ्स बोला, मेरा इरादा है कि दुनिया में जाकर नेक अमल करके आऊं। तब मैंने कहा, फिलहाल तुझे मोहलत मिली हुई है, लिहाजा खूब नेक अमाल कर ले। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चल के नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला इन नेक हस्तियों के सदके हमें भी नेक बना दे। काश हम सुधर जाएं, काश मैं सुधर जाऊं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चल के नाजरीन, हमारे बुजुर्गों के हस्तियों के फिक्र मदीना करने का जज्बा कैसा कूट कूट के भरा होता था। इन मुबारक हस्तियों के नजदीक फिक्र मदीना यानी अपनी एहतसाब करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करने का कैसा ज़ेन हुआ करता था, और हर वक्त अपने आमाल के बारे में फिक्रमंद रहते कि ना जाने जो हमारे आमाल हैं वो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मकबूल होकर हमारी मगफिरत का जरिया बनेंगे या मरदूद होकर हमारी हलाकत का सबब बनेंगे। और नहीं सोचिए कि यही मकबूलाने बारगाह में इस कदर इस्तिकामत के साथ फिक्र मदीना करते थे कि शायद हम गुनाहगारों को फिक्र मदीना की किस कदर जरूरत है, फिक्र मदीना करने की अहमियत और ना करने का नुकसान क्या होता है। ये इस मिसाल से समझिए कि जिस तरह दुनियावी कारोबार से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स उस वक्त कामयाब ताजिर बन सकता है जब वो अपने खर्च किए हुए माल से कई गुना ज्यादा नफा कमाने में कामयाब हो जाए और उसका कैपिटल यानी असल सरमाया महफूज रहे। इस मकसद के हुसूल के लिए वो अपने बिजनेस का, अपने कारोबार का डेली, मंथली, एनुअली हिसाब किताब करता है, रोजाना करता है, हफ्तावार करता है, फोर्टनाइटली करता है, मंथली करता है, सालाना करता है, और फिर मुख्तलिफ पहलुओं पर जबानी गौर फिक्र करता है। इसको तहरीरी तौर पर इसको रिटर्न महफूज करता है। जहां किसी किस्म की कोई कमजोरी नजर आती है, खामी नजर आती है, उसको दूर करता है। जो चीज उसके नफे में, उसके प्रॉफिट में रुकावट है, उसे दूर करता है। अगर वो अपने इन बिजनेस मैटर्स का मुहासबा ना करे, कारोबारी मामलात का एहतसाब ना करे, तो इसे नफा हासिल तो होना तो दरकरार, वो तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बल्कि अगर इस नुकसान के बाद भी वो ख्वाबे खरगोश यानी गफलत की नींद सो जाए, वो गाफिल हो जाए, बेपरवाह हो जाए कारोबार से, तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसका असल सरमाया भी बाकी नहीं रहेगा, उसका कैपिटल भी लूज हो जाएगा और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो जाता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बिल्कुल इसी तरह जो शख्स कारोबार आखिरत में नफा कमाने का आरजुमंद हो, उसे भी चाहिए कि अपने किए गए अमाल पर गौर करे। जो अमाल उसको नफा दिलवाने में मुआविन साबित होंगे, इनको मजीद बेहतर करे, और जो काम इसके नफा के हुसूल में रुकावट बन रहे हैं, इन्हें छोड़ दे। जो शख्स इस तरह अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता रहे, अपना एहतसाब करता रहे, वो अल्लाह की तौफीक से हम कामयाबी से हमकनार होगा, और बतौर नफा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत में दाखिला नसीब होगा। और अगर ऐसा करने के बजाय वो ख्वाब गफलत का शिकार रहे, तो खसारे में रहेगा, जिसके नतीजे में खुदा न खास्ता जहन्नम में दाखिले का सबब बन सकता है। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने आसान और बेहतर अंदाज में फिक्र मदीना यानी अपना मुहासबा करने के बारे में जो हमारी रहनुमाई फरमाई, वो वाकई काबिले तहसीन और लायक अमल है। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने इस पुरफिदन दौर में नेकिया करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत और तरीकत का जामिया मजमुआ बनाम मदनी नामात बसूरत सवालात हमें अता फरमाया है। इस्लामी भाइयों के लिए 72, इस्लामी बहनों के लिए 63, इल्म दीन के तलबा के लिए 92, दीनी तालिबात के लिए 83 मदनी मुन्नों और मुन्नियों के लिए 40 और खुसूसी इस्लामी भाई यानी डेफ जो कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम हैं, इनके लिए भी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने 27 मदनी इनामात अता फरमाए। यानी मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत के दिल में मुसलमानों की इस्लाह का जज्बा कैसा है कि सरकार के उम्मती जन्नत में ले जाने वाले काम करे और जहन्नम में जाने वाले अमाल से बचे, कि बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, तलबा तो तलबा, मुन्ने तो मुन्ने,
गूंगे बहरे नाबीना इस्लामी भाइयों को भी मदनी इनामात का तोहफा अता फरमा दिया कि वो भी नेकी के रास्ते पर आ जाएं, वो भी नेकी के काम पे चलें, इस मुआशरे के फाल शहरी बने। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने ये जो फिक्र मदीना मदनी इनामात का सिलसिला दावत इस्लामी में क्यों शुरू किया, आप इसकी वजह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मदनी काम में तरक्की, अखलाकी तरबियत, तकवा मिले, इस गरज से मैंने मदनी इनामात का सिलसिला शुरू किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, जब मालूम होता है, अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब मालूम होता है कि फला इस्लामी भाई और या फला इस्लामी बहन का मदनी इनामात पर अमल है, तो मेरा दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, आप फरमाते हैं जब किसी के बारे में सुनता हूं कि वो फिक्र मदीना करते हैं, मदनी इनामात पर अमल करते हैं, मेरा दिल बाग बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है। अल्लाह के वली का दिल खुश करना, अपने पीरो मुर्शिद का दिल खुश करना, एक नेक शख्स का दिल खुश करना, अल्लाह अकबर, कैसी सआदत की बात है। बल्कि आप फरमाते हैं कि जब सुनता हूं कि फुला ने जबान और आंखों का या इनमें से किसी एक का कुफले मदीना लगाया है, तो अजीब कैफो सुरूर हासिल होता है। मदनी इनामात के मुताबिक अमल करने वालों को अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने अपनी दुआओं से नवाजा है। आइए मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा ले, अल्लाह के वली की दुआओं का हिस्सा ले। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मदनी इनामात के बारे में क्या फरमा रहे हैं, आप फरमाइए। आप फरमाते हैं अल्लाह किसको, मदनी इनामात के आमिल को क्या कह रहे हैं, अल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा के सदा बहार फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आमीन। कभी भी आपकी खुशियां खत्म ना हो, हयात व ममात यानी जिंदगी और मौत, बरज़ख व सकरात, हालत नज़ा और क़यामत के दिन, क़यामत के जासूस लम्हात में भी हर जगह मुसर्रतें और शादमानियां नसीब हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी और तमाम कबीले की मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आपको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, जवार अता फरमाए। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया मदनी इनामात पर अमल करने वालों के लिए विलायत की दुआ करते हुए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, तू वली अपना बना ले उसको रब्बे लम यजल, मदनी इनामात पर करता है जो कोई अमल। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई अगर हम फिक्र मदीना के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करना चाहते हैं और फिक्र मदीना पर इस्तिकामत पाना चाहते हैं, पाबंदे सुन्नत बनना चाहते हैं, ईमान की हिफाजत का जज्बा पाना चाहते हैं, तो दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से किताब मिलती है, उसका नाम है फिक्र मदीना। इस किताब में फिक्र मदीना अपने अमाल का मुहासबा करने की जरूरत व अहमियत, इसके फवायद, कुरान और हदीस की रोशनी में मुहासबा करने का सबूत और बुजुर्गान दीन की फिक्र मदीना के वाकयात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयान है, या अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया के रिसाले भी मौजूद हैं, नेक बनने का नुस्खा और मैं सुधरना चाहता हूं। अब लीजिए, मकतूबुल मदीना से तलब कीजिए, इसको पढ़िए, तकसीम कीजिए, अमल कीजिए और फिक्र मदीना पर ज़हन बनाइए, आखिरत की फिक्र कीजिए। और जो मदनी चैनल के नाज़रीन है, जहां मकतबतुल मदीना करीब अवेलेबल नहीं है, दूसरे मुल्कों में है और जगहों पर है, वो दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनको प्रिंट आउट भी हासिल किया जा सकता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी इनामात के बारे में अगर यह कहा जाए कि यह नजात की राह पर चलने का बेहतरीन जरिया है, तो शायद यह गलत ना होगा, क्योंकि इनमें बाज मदनी इनामात फराइज पर, बाज वाजिबात पर, बाज सुन्नत व मुस्तहब्बात पर मुश्तमिल है और यकीनन ये तमाम काम उखरवी नजात का बाइस है। आइए इनमें से चंद मदनी इनामात के बारे में हम सुनते हैं। अब मदनी नाम है, पहला मदनी नाम है, क्या आज आपने कुछ ना कुछ जायज कामों से पहले अच्छी अच्छी नियतें की, नीज कम से कम दो को तरगीब दिलाई। अब ये पहला मदनी नाम है। मदनी चैनल के नाज़रीन भी सोचते हैं इनाम क्या है, जी हाँ ये इनाम है। और नियत क्या है, अल्लाह अकबर, बिलाशुबा नियत करना एक ऐसा अमल है जो मेहनत के एतबार से बेहद हल्का मगर अजर सवाब के लिहाज से बेहद अजीम है। इसलिए हमें चाहिए कि हर नेको जायज काम से पहले अच्छी अच्छी नियतें कर ले, हत्ता के खाने पीने, सोने जागने, लिबास पहनने, निकाह करने में भी अच्छी नियतें शामिल हाल कर ले। नीज खाने पीने से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत पर कुव्वत हासिल करने की नियत हो,
लिबास पहनते वक्त ये नियत हो कि अल्लाह ने मुझे जिन चीजों को छुपाने का हुक्म दिया है उसे छुपा रहा हूं, और अल्लाह की नेमत के इजहार की भी नियत हो कि अल्लाह रब ने कपड़े दिए हैं, रब ने नेमत दी, मैं इसका इजहार कर रहा हूं। सोने से यह मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादत फर्ज की है उनको अदा करने में कुव्वत हासिल करूंगा, मदद हासिल करूंगा। और निकाह करने में पाक दामनी हासिल करने और हराम से बचने की नियत हो तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, वाकई हमारे ये अमाल सवाब बन जाएंगे और सवाब का बेइंतहा खजाना हमारे हाथ आएगा। तो दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें नियतें बताई जाती है, नियतें करवाई जाती है। मेरे प्यारे इस्लामी बुजुर्गान दीन से मनकुल है कि अक्सर छोटे अमाल को नियत बड़ा कर देती है और बहुत से बड़े बड़े अमाल नियत की वजह से छोटे हो जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आमाल का सुतून नियतें हैं। अमल नियत का मोहताज है ताकि उसकी वजह से बेहतर हो जाए, जबकि नियत बजाते खुद खैर यानी भलाई है, अगरचे किसी रुकावट की वजह से अमल दुश्वार हो जाए। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अच्छी अच्छी नियतों पर अमल करें, अच्छी अच्छी नियतें करें। इसको सीखने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हमें आना पड़ेगा। जी हाँ, दावत इस्लामी का मदनी चैनल का हमें बाकायदा नाजिर बनना पड़ेगा। हमें दावत इस्लामी की वेबसाइट से बरकतें हासिल करनी पड़ेंगी। हमें किताबों से इल्म दीन सीखना है, हमें अमीर अहले सुन्नत के फरमुदात को सुनना है, हमें मदनी मुज़ाकरे को देखना है, हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में जो मदनी दर्स होता है उसमें बरकतें हासिल करनी है, हमें दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिलों का मुसाफिर बनना है। और बिलखुसूस जो यौम तातील एतकाफ है, जो छुट्टी वाले दिन एतकाफ होता है, उसकी भी बरकतें पाएं। और अक्सर वक्त मस्जिद में गुजारते हैं जो यौम तातील एतकाफ करते हैं, इससे मस्जिदें आबाद होती हैं, एक एक लम्हा इबादत में गुजारने की सआदत हासिल होती है। मस्जिद से मोहब्बत करने में अपना ज्यादा वक्त गुजारने की बड़ी फजीलत है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद में कसरत के साथ आने जाने वाला आमदरफ्त रखता है तो उसके ईमान की गवाही दो। अल्लाह अकबर। जी हाँ, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि कोई शख्स कसरत के साथ मस्जिद में आने जाने वाला है, उसके ईमान की गवाही दो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पारा 10 सूरह तौबा आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और कियामत पर ईमान लाते और नमाज कायम रखते हैं और ज़कात देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत ने जो मदनी नामात का तोहफा अता फरमाया है, उसमें पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ मस्जिद में बाजमात पढ़ने का भी इस्लामी भाइयों को ज़हन दिया है, मर्दों को ज़हन दिया है। आपने फरमाया, क्या आज आपने पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात अदा फरमाई? नीज हर बार एक को अपने साथ ले जाने की कोशिश फरमाई? अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी नाम के मुताबिक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपने रिसाले नेक बनने का नुस्खा सफा 11 पर फरमाते हैं कि सिर्फ इस एक मदनी नाम पर अगर कोई सही मानों में कारबंद हो जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई पांचों नमाजें बाजमात मस्जिद की पहली सब में जो अदा कर ले, आप फरमाते उसका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस मुसलमान पर फर्ज नमाज का वक्त आए वो नमाज के लिए अच्छे तरीके से वुजू करे, उसे खुशू खुजू के साथ अदा करे, तो ये नमाज उसके पिछले गुनाहों के लिए कफारा हो जाएगी, जब तक के कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब न करे। और यह अमल सारी जिंदगी जारी रहेगा, यानी वो नमाज उसके गुनाहों का कफारा बनती रहेगी। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस मदनी इनाम में पहली सफ में नमाज पढ़ने की भी तरगीब दिलाई गई है, जिसके मुतालिक हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि आजान देने और पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना अजर है,
تو پھر انہیں قرآن اندازی کے بغیر یہ سعادت حاصل نہ ہو، تو پھر ان کی خاطر ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش اے کاش اے کاش کہ ہمیں نماز باجماعت پڑھنا نصیب ہو جائیں۔ تو نماز اگر ہم درست پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن درست پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر قرآن درست آتا ہوگا تو ہی ہماری نماز درست ہوگی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان ہے، آپ اس میں داخلہ لیجئے۔ جو بیرون ملک کے ناظرین ہیں وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن درست پڑھنا آنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے مدنی منوں منیوں کی تربیت کے لیے اگر آپ انہیں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں گے، جی ہاں، آج کل تو کئی اسکول ایسے ہیں جن میں پیپر ہو چکے ہیں، آپ داخل کروائیے نا، آپ بھیجیے تو صحیح، انشاءاللہ آپ کے بچے قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور جب قرآن درست پڑھنا سیکھ جائیں گے، صرف بچوں کا نہیں بڑوں کے لیے بھی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن یاد کرنا شروع کرتا ہے، قرآن کو یاد کرنا شروع کرتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کو قرآن یاد کراتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملتا ہے کہ اسے قرآن یاد ہوتا ہے۔ شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ بزرگ کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی، آئیے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ قبر میں فرشتے قرآن یاد کروا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے قرآن کو یاد کیجئے، قرآن کو پڑھیے، یہ سعادت کی بات ہے کہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنے، ہم فکر مدینہ کرنے والے بنے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے، اس میں شرم و حیا کے حوالے سے امیر اہل سنت نے آنکھوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت زیادہ ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور اس طرح مدنی انعامات کے ذریعے اپنے محبین، اپنے مریدین، اپنے متعلقین کو باحیا اور نگاہوں کی حفاظت کا ذہن دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ مدنی نام نمبر 37 میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے اپنے گھروں کے برآمدوں سے بلا ضرورت باہر، نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے ان کے گھر کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آج علم دین سے دوری، فکر آخرت سے کمی کے سبب بعض لوگ گھروں کے دروازوں سے بلا جھجک جھانکنے کی آفت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بالفرض دروازہ کھلا نہ ہو تو اچک اچک کر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، درز میں سے جھانکتے ہیں، کھڑکی میں سے جھانکتے ہیں، پردہ ہٹا کر جھانکتے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی اپنے گھر میں کس طرح بیٹھا ہوگا۔ یاد رکھیے، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا شریعت میں اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن نشان ہے، جس نے اجازت ملنے سے پہلے ہی پردہ ہٹا کر مکان کے اندر نظر کی تو گھر والوں کے ستر کو دیکھا، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا، حتیٰ کہ اس کے دیکھتے وقت اگر کوئی بڑھ کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس پر اسے یعنی آنکھ پھوڑنے والے کو شرم نہ دلاؤں گا کہ اگر کوئی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا جس پر کوئی پردہ نہیں تھا اور وہ کھلا ہوا بھی تھا، لہذا اس نے بلا قصد دیکھا تو اس پر گناہ نہیں بلکہ خطا گھر والوں پر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت الفاظ اسے شرم نہ دلاؤں گا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی آنکھ پھوڑ دینے والے کو نہ تو کوئی سزا دوں گا نہ ملامت کروں گا، کیونکہ یہاں قصور اس جھانکنے والے کا ہے۔ یاد رہے، احناف کے نزدیک یہ فرمان عالیشان ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، ورنہ اس آنکھ پھوڑنے والے سے آنکھ کا قصاص ضرور لیا جائے گا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنکھ تو آنکھ کے بدلے میں پھوڑی جا سکتی ہے، نہ کہ تانگ جھانک کے عوض۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں کہ کہ ہم باحیا بن جائیں. شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ چاہتے ہیں
کہ ہم غیبت نہ کریں, ہم چغلی نہ کریں, ہم جھوٹ نہ بولیں, ہم سچ بولیں, تو ہمیں مدنی انعامات کے رسالے کو لے لینا چاہیے. ہمیں فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے, اور مدنی انعامات کے ذریعے جہاں فرائض و واجبات پر استقامت حاصل ہوتی ہے, وہیں اپنے اندر پائی جانے والی کئی ایک معاشرتی اور اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. لہذا اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ عز و جل کے فرما بردار, سچے عاشق رسول اور باعمل مسلمان بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات کو ضرور اپنانا چاہیے. یہ مدنی انعامات نجات کے راستے پہ لے جانے والے ہیں. یہ مدنی انعامات نیک بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے. یہ مدنی انعامات بالخصوص گناہوں کے مرض کے لیے بہترین دوا ثابت ہوتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ فرماتے ہیں, مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے. اگر آپ نے اللہ کی رضا اور سچے دل سے ان کو قبول کر کے ان پر عمل شروع کر دیا, تو جیتے جی بہت جلد اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. آپ کو انشاءاللہ سکون قلب نصیب ہوگا, باطن کی صفائی نصیب ہوگی, خوف خدا و عشق مصطفیٰ کے چشمے آپ کے قلب سے پھوٹیں گے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے علاقے میں دعوت اسلامی کا مدنی کام حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ترقی کرے گا. چونکہ مدنی انعامات پر عمل اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے, لہذا شیطان بہت زیادہ سستی دلائے گا, شیطان طرح طرح کے ہیلے بہانے لگائے گا کہ دل نہیں لگتا, مگر ہمت مت ہاریے, انشاءاللہ عز و جل دل لگ ہی جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیجیے. انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جن کا دل میں ارادہ بنتا ہو, جی ہاں, مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کیجئے اور اس کو پڑھیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح. اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور فکر مدینہ کی ایپ آپ لیجئے, اور اس پر آپ کے لیے انگریزی کے اندر بھی موجود ہے اور مختلف قسم کی زبانوں کے اندر آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فکر مدینہ کر سکتے ہیں. اپنے موبائل فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کے اندر فکر مدینہ شروع کر دیجئے. اب احتساب کرنا ہے, چونکہ یہ صحابہ کا طریقہ ہے, چونکہ یہ اولیاء کا طریقہ ہے, تو نیک لوگوں کا طریقہ سبحان اللہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتا ہے. نیکوں کے صدقے میں انشاءاللہ ہم بھی نیک بنی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم وقت مقرر کر لیں فکر مدینہ کے لیے, تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں پتہ چلے گا. اس رسالے میں موجود ہے کہ عطار کا پیارا کیسے بنتے ہیں, عطار کا دوست کیسے بنتے ہیں, عطار کا منظور نظر کیسے بنتے ہیں, عطار کا محبوب کیسے بنتے ہیں. اس رسالے کا مطالعہ کم از کم ایک بار ضرور کیجئے, اور آئیے نیت بھی کرتے ہیں کہ فیضان مدنی انعامات حصہ پانے کے لیے ہر ماہ مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک وقت مقرر کر کے روزانہ فکر مدینہ کی سعادت بھی پائیں گے انشاءاللہ عز و جل, اور ہر ماہ پابندی کے ساتھ اپنے ذمہ دار کو مدنی انعامات کا رسالہ جمع بھی کروائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سبحان اللہ, پھر سے رجب المرجب کی آمد ہے. سبحان اللہ, رجب کا مہینہ آ رہا ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مکتوب بھی عطا فرمایا ہے. چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اپنے مکتوب کے اندر, توجہ سے سنیے, مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے. اور آج جو فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بالمقابل ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور میں جو حاضرین ہیں وہ بھی سنیں. امیر علیہ سنت اپنے مکتوب میں کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لکھتے ہیں سگے مدینہ, ہم پڑھتے ہیں عاشق مدینہ. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی کی جانب سے تمام اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ کے اساتذہ, طلبہ, معلمات اور طالبات کی خدمات میں کعبہ مشرفہ گرد گھومتا ہوا, گنبد خضرا کو چومتا ہوا, رجب المرجب, شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے روزہ داروں کی برکتوں سے مالا مال جھومتا ہوا سلام.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। हो ना हो, आज कुछ मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर खुशी के दिन आने लगे। माह रज्जबुल मुरज्जब की आमद है। इस माह मुबारक में इबादत का बीज बोया जाता, शाबानुल मुअज्जम में नदामत के अश्कों से आपाशी की जाती, और माह रमजान में रहमत की फसल काटी जाती है। रजबुल मुरज्जब के कदरदानों, तालीम व ताल्लुम यानी सीखने सिखाने और कस्बे हलाल में रुकावट ना हो, माँ बाप भी बेसबब मना न करें, किसी की हक तलफी ना होती हो, तो जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी मुसलसल 3 माह या रमजानुल मुबारक के मुकम्मल फर्ज रोजों के साथ साथ जिससे जितने बन पड़े उतने नफल रोजों के लिए कमर बस्ता हो जाइए। अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं, नफली रोजों के लिए तैयार हो जाएं। लब्बैक। सहरी और इफ्तार में कम खाकर पेट का कुफले मदीना लगाए। काश हर घर में और मेरे जुमला मदारिसुल मदीना और तमाम जामियतुल मदीना में रोजों की बहारें आ जाएं। बस पहली रजब ही से रोजों का आगाज फरमा दीजिए। रजबुल मुरज्जब के इब्तिदाई 3 रोजों के फजाइल की तो क्या ही बात है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि बेचैन दिलों के चैन रहमत दारैन ताजदार हरमैन सरवरे कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत इशान है। रजब के पहले दिन का रोजा 3 साल का कफारा है, दूसरे दिन का रोजा 2 साल का, और तीसरे दिन का रोजा 1 साल का कफारा है। फिर हर दिन का रोजा 1 माह का कफारा है। नफल रोजों की भी तो क्या ही बात है, इसके क्या फजाइल है। इस ज़िम्न में 2 हदीस मुबारका समात कीजिए। हजरत सैयदतुना उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर पाक साहिब लोलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे यहां तशरीफ लाए, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सरापा बरकत में खाना पेश किया तो इरशाद फरमाया, तुम भी खाओ। मैंने अर्ज किया, मैं रोजे से हूं। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक रोजेदार के सामने खाना खाया जाता है, फिरिश्ते उस रोजादार के लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। हजरत सैयदना बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत मुअज्जम में हाजिर हुए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाश्ता फरमा रहे थे। फरमाया, बिलाल नाश्ता कर लो। अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोजादार हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अपनी रोजी खा रहे हैं और बिलाल का रिस्क जन्नत में बढ़ रहा है। ऐ बिलाल, क्या तुम्हें खबर है कि जब तक रोजादार के सामने कुछ खाया जाए तब तक उसकी हड्डियां तस्बीह करती हैं, उसे फिरिश्ते दुआएं देते हैं। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खनैमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि अगर खाना खाने में कोई आ जाए तो उसे भी खाने के लिए बुलाना सुन्नत है, मगर दिली इरादे से बुलाए, झूठी तवाज़ो ना करे, और आने वाला भी झूठ बोलकर यह ना कहे कि मुझे ख्वाहिश नहीं, ताकि भूख और झूठ का इज्तिमा ना हो, यानी जमा ना हो। बल्कि अगर ना खाना चाहे या खाना कम देखे तो कह दे बारकल्लाह, यानी अल्लाह बरकत दे। यह भी मालूम हुआ कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी इबादत नहीं छुपानी चाहिए, बल्कि जाहिर कर दी जाए, ताकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर गवाह बन जाए, और यह इजहार रिया नहीं है। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं अपने मकतूब के अंदर कि अगर मुताला कर लिया हो तब भी दोनों रिसाले, नंबर 1 कफन की वापसी, मां रजब की बहारें, नंबर 2 आका का महीना पढ़ लीजिए। नीज हर साल शाबानुल मुअज्जम में फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल का बाब फैजान रमजान भी जरूर पढ़ लिया करें। हो सके तो ईद मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से 127 या 27 रिसाले या हस्बे तौफीक फैजान रमजान भी तकसीम फरमाइए। ढेरों ढेर सवाब कमाइए। तमाम इस्लामी भाइयों बिल उमुम और जामियतुल मदीना और मदारिसुल मदीना के जुमला कारी साहिबान, असातिज़ा और नाज़मीन
اور طلبہ کی خدمتوں میں بالخصوص تڑپتی ہوئی مدنی عرض ہے کہ برائے کرم میرے جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کی کھالیں اور دیگر مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا کریں۔ اسلامی بہنیں دیگر اسلامی بہنوں کو اور محارم کو مدنی عطیات کی ترغیب دلائیں۔ خدا کی قسم مجھے ان طلبہ اور اساتذہ کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے جو اپنے گاؤں یا شہر جانے کی خواہش کو قربان کر کے رمضان المبارک میں جامعۃ المدینہ میں گزارتے ہیں اور اپنی مجلس کی ہدایت کے مطابق مدنی عطیات کے بستوں پر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ جو اساتذہ اور طلبہ بغیر کسی عذر کے محض سستی یا غفلت کے باعث عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل روتا ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں خصوصی مدنی پھول، جو بھی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن مدنی عطیات اکٹھا کرنا چاہتے ہیں انہیں چندے کے ضروری احکام معلوم ہونا فرض ہے۔ تاکید ہے کہ اگر پڑھ چکے ہیں تب بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 100 صفحات کی مشتمل کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب کا دوبارہ مطالعہ فرما لیجئے۔ یا اللہ عز و جل رمضان المبارک میں مدنی عطیات اور بقرعید میں کھالے جمع کرنے کی کوششیں کر کے جو عاشقان رسول میرا دل خوش کرتے ہیں، اے مولا تو ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، اور ان کے صدقے مجھ گناہگاروں کے سردار سے بھی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہن عذر نہ ہونے کی صورت میں ہر سال 3 ماہ کے روزے رکھنے اور ہر برس جمادی الاخر میں رسالہ کفن کی واپسی اور ماہ رجب المرجب آقا کا مہینہ اور شعبان المعظم میں فیضان رمضان مکمل پڑھ یا سن لینے کی سعادت حاصل کرے، مجھے اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے رجب المرجب کے 27ویں شب یعنی جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نات میں تمام اسلامی بھائی از ابتدا تا انتہا شرکت فرمایا کیجئے۔ نیز 27 رجب شریف کا روزہ رکھ کر 60 ماہ کے روزوں کا حقدار بنیے۔ پانچوں وقت نماز کے بعد سیدھا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر یا نورو یا نورو یا نورو ایک سانس میں پڑھیے 11 دفعہ، اور دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل نابینائی، نظر کی کمزوری اور آنکھوں کے جملہ امراض سے تحفظ نصیب ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے اندھا پن بھی دور ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج کے بیان میں ہم نے مدنی نامات کے حوالے سے مدنی پھول حاصل کیے کہ فکر مدینہ کرنا یہ بزرگوں کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا محاسبہ کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ عاملین مدنی نامات سے امیر اہل سنت خوش ہوتے ہیں۔ عاملین مدنی نامات کو امیر اہل سنت کی دعاؤں کا حصہ نصیب ہوتا ہے۔ عاملین مدنی نامات کو قرآن و حدیث میں بیان کردہ بعض احکام پر عمل اور بزرگوں کے بعض معمولات کو اپنانے کی سعادت میسر آتی ہے۔ مدنی نامات جنت میں لے جانے والے اور جہنم سے بچانے والے اعمال کا مجموعہ ہیں۔ مدنی نامات راہ نجات ہیں، اور مدنی نامات بزرگان دین کی یادیں تازہ کرتے، گناہوں سے نجات دلاتے، نمازی اور سنتوں کا پیکر بناتے۔ الغرض مدنی نامات پر عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے جو عطا کردہ مدنی نامات ہیں، انشاءاللہ اس کو لے کر، اس کو پڑھ کر عمل کریں گے اور اپنا اس کو معمول بنائیں گے، انشاءاللہ فکر مدینہ کی معمول بنائیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب گھر سے نکلیں
تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہو تو بھی دعا پڑھیں، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر سورہ اخلاص پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم اور محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچوں کو سلام کیجئے۔ اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی ان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو اور اس میں کوئی بھی نہ ہو تو یہ کہیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر یہ کہیں گے تو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہیے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسی طرح کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بے جا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے، سلام بھی کیجیے، اور ہو سکے تو کوئی سنتوں برا رسالہ بھی تحفے میں پیش کر دیں۔ طرح طرح کی سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے، اور سنتوں کی تربیت کے لیے بہترین ایک ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، الحمدللہ رمضان شریف بھی رجب کے بعد پھر شعبان اور پھر رمضان۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ یہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف فرماتے ہیں۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ پورا رمضان شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکے جن سے بن پڑے وہ عالمی مدنی مرکز کا سفر اختیار کریں۔ بیرون ملک اسلامی بھائی بھی چاہیں وہ بھی مرحبا، صد مرحبا آئیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو کم از کم پابندی سے ایک بار پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو شخص حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے
اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ. ایک شخص ایک دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. جو اب درود شریف پڑھا سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. آئیے اب بھی پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہفتے والے روز سیٹرڈے شام کو رات کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں جو کہ براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کے لیے سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اپنی دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لیے اخروی زندگی کی تیاری کے لیے بہتری کے لیے آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ ہر ہفتے کو نیت کر لیں انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے. اس ہفتے کو بھی انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور نماز عشاء جو ہے عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں یہ اس ہفتے والے دن ہوگی 8:30 بجے. 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت ہوگی نعت شریف ہوگی
اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اپنی مدنی پھولوں سے نوازیں گے. دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہو سکے تو اجتماعی طور پر اس کو جو طے شدہ ہے اسی مقامات پر جا کر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس میں شرکت کریں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت عظیم الشان کتاب نیکی کی دعوت مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے. اس کتاب نیکی کی دعوت سے مالا مال مدنی پھولوں کے مدنی گلدستے موجود ہیں. اس کتاب نیکی کی دعوت میں کیا کیا موجود ہے آئیے سنتے ہیں. نیکی کی دعوت کی ضرورت، نیکی کی دعوت کی فضیلت، نیکی کی دعوت کو ترک کرنے کے نقصانات، بہترین آدمی کی خصوصیات، کوالٹی، سبحان اللہ، کوالٹیز. افضل عمل وہ ہے جس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے، سبحان اللہ. مسجد کو آباد رکھنا واجب ہے. جہنم کی لرزہ خیز کہانی، جبریل امین علیہ السلام کی زبانی. نیکی کی دعوت لذت والی عبادت ہے، سبحان اللہ. برسات کے پانی سے بیماریوں کا علاج، یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے. اور کلیجہ ہلا دینے والی سچی داستان، یہ بھی اس میں موجود ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روتے روتے نیکی کی دعوت دی. اس کے علاوہ مزید علمی معلومات کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناز تصنیف نیکی کی دعوت کا مطالعہ کیجئے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت کی نیت سے عام کیجئے. اس کتاب کا جو پاکستان میں ہدیہ ہے وہ فی الحال 250 روپے اس کا ہدیہ ہے. ایک کتاب کا کتنا ہدیہ ہے آپ لیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. علم دین کی بہت خزانے اس میں انشاءاللہ ملیں گے. ریاکاری کے حوالے سے بھی بہت پیارے پیارے مدنی پھول امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اسے بچنے کے لیے اس میں عطا فرمائے ہیں. تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل جن سے ہو سکے وہ لیں، اپنے گھر میں رکھیں، اپنے پڑھیں. اور یہ تو ہماری درسی کتاب ہے، اس سے مسجدوں میں مدنی درس شروع کریں، اپنے گھر میں مدنی درس شروع کریں. ہمارے 12 مدنی کاموں میں گھر درس کا بھی ہے، اس میں بھی شروع کریں انشاءاللہ عز و جل. اور مکتبۃ المدینہ سے جو رسالہ لینا ہے آج وہ ہے سبحان اللہ آقا کا جدول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس رسالے کی برکت سے معلوم ہوگا جدول کی اہمیت اور ضرورت. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جدول، ہمارا جدول کیا ہونا چاہیے، اور جدول بنانے کی اچھی اچھی نیتیں، شیڈول، ڈیلی مصروفیات، اپنی ٹائمنگ کی تقسیم، بہت سارے باتیں کی جا سکتی ہیں. بہرحال اس کا رسالہ ہے، اس کی ہدیہ ہے 20 روپیہ. کتاب فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل پر، آپ کی پاکیزہ زندگی پر مشتمل کتاب، کم و بیش 500 کتب سے ماخذ جامع اور انمول کتاب ہے. اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تعارف، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوصاف، خلافت صدیق اکبر، کرامات صدیق اکبر، اور صدیق اکبر رضی اللہ کی جرت و بہادری، اور فضائل صدیق اکبر بزبان مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا ہدیہ ہے 275 روپے. انشاءاللہ آپ یہ لیں گے بہت ساری برکتیں ملیں گی. اور اس ہفتے کا جو مدنی مذاکرہ ہے یہ او بی وین کے ذریعے خصوصی شرکت ہوگی. رنگ روڈ جگیاں، یہ پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء رنگ روڈ کے قریب علاقہ ہے. انشاءاللہ ان کی شرکت ہوگی. پاک زنجانی کابینہ مرکز الاولیاء شاد باغ کے قریب علاقہ ہے جگیاں. انشاءاللہ یہاں یہ شرکت کریں گے. اور مہڑ، یہ مہڑ ضلع دادو باب الاسلام سندھ، مہڑ سے بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی براہ راست شیخ طریقت امیر اللہ سنت کی زیارت کریں گے. اور اللہ نے چاہا اگر ٹیکنیکلی فالٹ نہ ہوا تو انشاءاللہ امیر اہل سنت بھی مہڑ والوں کی زیارت کریں گے. ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. تو زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل. آج 23 مارچ ہے اور آج کے اجتماع کے بعد سنتیں اور آداب جو بیان ہوں گی، حلال طریقے سے کمانے کے مدنی پھول 21 تا 30 اور حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول رسالے سے یہ بیان ہوگا. اور تیسرا کلمہ یاد کروایا جائے گا انشاءاللہ. اختتام پر مدنی نامات کے رسالے سے بھی فکر مدینہ کروائی جائے گی. اور آئندہ 30 مارچ جو آئندہ جمعرات ہوگی اس میں رجب کے روزوں کے 5 فضائل یہ بتائے جائیں گے. اور زبان کی لکنت دور کرنے کی دعا یہ مدنی پنشورہ سے یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا مانگیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل نماز عشاء
बाजमात अदा करेंगे। तो जिक्र से पहले तमाम इस्लामी हो सके जिन जिन से हो सके दोजानू बैठ जाएं अपने जहन में, चूंकि 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तो दुरूद शरीफ क्या सुभान अल्लाह क्या ही शान है कि दुरूद शरीफ दोजानू होकर पढ़ा जाए। और दुरूद पाक पढ़ते वक्त या तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मकीने गुंबद खजरा है उनका तस्वुर बांधा जाए या गुंबद खजरा का तस्वुर बांध का दुरूद शरीफ पढ़ा जाए 11-11 मरतबा। आइए दुरूद सलाम पढ़ते हैं। السلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام اسلامی کعبہ شریف کا تصور جما کر ایک آواز میں ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، آئیے اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ ہمارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے دعا مانگنا۔ آپ نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور بندہ جو رب سے دعا مانگتا ہے سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے ہم رب سے دعا مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا وتوفه على الإيمان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اے مالک مولا، تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے مولا، ایک بار پھر تیرے حضور اپنے گناہوں سے گندے گندے آلود ہاتھ بلند کیے مولا، تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہوئے حاضر ہے۔ اے مولا، اے مالک و مولا، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا، اے مولا اپنی رحمت کی طرف دیکھ یا اللہ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما مالک و مولا۔ اے مولا، دن رات گناہ کرنے والے حاضر ہیں۔ اے مولا، اپنے آنکھوں کو گناہوں میں لگانے والے حاضر ہیں۔ اے مولا، اے مالک و مولا، اپنی کانوں کو غیبت سے نہ بچانے والے حاضر ہیں۔ یا اللہ، اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لیے مولا حاضر ہے، تو کرم کر دے مولا، ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ۔ اے مولا، جو گناہ آنکھوں سے کیے مولا تو معاف فرما دے۔ اے مولا، جو گناہ کانوں سے کیے مولا تو معاف فرما دے یا اللہ، جو زبان سے کیے مولا معاف فرما دے یا اللہ۔
اے مالک و مولا ہاتھ اور پاؤں اگر آنکھوں کی طرف گناہوں کی طرف بڑھے مولا وہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ عز و جل تیری رحمت کے طلبگار آئے ہیں مولا ہم پر رحمت کی نگاہ فرما دے, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ اے مولا تو معاف کرنا کو پسند فرماتا ہے, تو ہمیں معاف فرما دے. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اے مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اے مالک مولا ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان قریب موت کا فرشتہ آ جائے گا مولا, اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہان کی طرف جانا پڑے گا. اے مولا پھر اس کے بعد یوم قیامت ہے, حساب ہے مولا, پوچھا جائے گا اپنی عمر کیسے گزاری, اپنی جوانی کیسے گزاری, مال کس طرح کمایا, کہاں خرچ کیا, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. اے مولا ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرما دے. یا اللہ اے مالک مولا مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما دے. اے مولا اے کاش کہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو, پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنا ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ اے مالک مولا رمضان کے صحیح پورے روزے تو کیا رجب المرجب کے روزے بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما, شعبان المعظم کے روزے رکھنے بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا, ہمیں رمضان تک ملا دے. اللہم بلغنا رمضان یا اللہ بصحت و عافیہ. یا اللہ اے مالک و مولا ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ آج جتنے بھی اسلامی بھائی اس اجتماع میں آئے سارے مسلمان بخشے جائیں. یا اللہ جو مدنی چینل پر ناظرین موجود ہیں یا اللہ سارے عشاقان رسول کی کامل مغفرت فرما, ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ اے مالک و مولا ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے, مدنی انعامات کا عامل بنا دے, روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ عز و جل ہمیں سچ بولنے والا بنا دے, ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو با کردار مسلمان بنا دے. یا اللہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے, ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے. مولا ہمیں نرمی عطا فرما, ہم سب کو سختی سے بچا لے. یا اللہ متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے. یا اللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. اے مالک و مولا ہمیں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں اسلامی بھائیوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل اے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, تمام عشاقان رسول کو شفا عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کو قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد, نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ان کے لیے مغفرت کا سامان بنا دے. یا اللہ اے مالک و مولا ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما لے. یا اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہم پر دراز فرما, دعوت اسلامی کا بول بالا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما. اے مولا آج 23 مارچ ہے, ہمارے وطن عزیز پاکستان, مولا اسے سلامتی عطا فرما, اسے امن کا گہوارہ بنا دے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا رجب المرجب کے نفل روزوں کے لیے ہمیں قبر بستہ ہو جانے کی توفیق عطا فرما. ہر روز فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اے مولا بار بار حج کی سعادت عطا فرما. اے مولا اسی سال نصیب فرما, چل مدینہ کی سعادت مل جائے. مولا تیرے میٹھے میٹھے محبوب کے روزے پہ حاضر ہو جائے. اے مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے, سبز گنبد کا جلوہ دیکھے. اے مولا مرشد پاک کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ طواف خانہ کعبہ نصیب فرما, صفا مروہ کی سعی نصیب فرما, آب زمزم پینا نصیب فرما.
یا اللہ اے مولا میدان عرفات میں اس سال احرام کے ساتھ مرشد پاک کے پیچھے پیچھے جانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ مزدلفہ کا نظارہ کروا. اے مولا مینا کی حاضری کروا دے. یا اللہ ہم کو اسی سال حج کی سعادت دے دے. میٹھا مدینہ چومنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول ہو جائے. یا اللہ ایسے اسباب مہیا کر دے ہم مدینے پہنچ جائیں, مرشد پاک کے ساتھ پہنچ جائیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پر لاکھوں سلام آقا, تم 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 پر لاکھوں سلام. آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا, آپ کا چاہا رب کا چاہا, رب کا چاہا آپ کا چاہا. رب سے ایسی چاہت والے, رب سے ایسی چاہت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ, نوری کو تم نوری بناؤ. اے چمکیلی رنگت والے, اے چمکیلی رنگت والے, تم پر لاکھوں سلام, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمتوں کا دریا